فاروق سادے آدمی، لیکن تزکیہ ہے نا، بات سمجھ گئے ہیں نا، ایک لیول بنا لیا اپنا۔ یہ زندگی جو تکلفات سے پاک ہوتی ہے یہ بڑی مزیدار ہوتی ہے۔ جس زندگی کے اندر انسان کسی جگہ اپنے آپ کو نہیں نہ سمجھتا وہ زندگی ٹھیک ہوتی ہے، اس کا لیول صحیح ہوتا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں۔ حضرت عمر رات کو نا چہرے پہ نقاب ڈال کے اور چھڑی لے کے تو گھوم رہے تھے مدینہ منورہ میں۔ باہر تھوڑا سا نکلے شہر سے تو مدینے کی حدود پہ ایک شخص کھڑا ہے اور تھوڑا پریشان ہے، اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے۔ آج بھی عرب کے لوگ نا خیمہ پاس رکھتے ہیں، کسی جگہ انہیں لگانا پڑے تو لگا لیتے ہیں۔ تھوڑا پریشان ہے تو جناب عمر فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ کہنے لگا امیر المومنین سے کوئی کام تھا، آیا تھا، لیکن میری بیوی حمل سے ہے، وقت ولادت کا آ گیا، تکلیف ہے۔ جناب عمر دوڑے گئے، ادھر دیکھو میری طرف۔ حضرت عمر 24 لاکھ مربع میل کا فرما روا، دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور فوج کا سپہ سالار حضرت عمر، بڑے بڑے لوگ تھے خدمت کرنے والے، لیکن جب بندہ طے کر لیتا ہے نا کہ میں کوئی شے نہیں، میں نے خدمت کرنی، گھر جا کے اپنی بیوی سے یعنی خاتون اول سے، اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کوئی نیکی کمانی ہے؟ اس نے کہا ارادہ تو ہے۔ کہنے لگے جو عورت کو بچے کی ولادت کے وقت چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری ساتھ لے لے۔ اس نے گھی لے لیا، زیتون لے لیا، چنے لے لیے، جو چیزیں ضروری تھی وہ ساری تھام لی، کپڑے لے لیے۔ ادھر دیکھو سجنوں، بچ جاؤ گے اگر واپس لوٹ آؤ۔ یاد رکھو ملت کے جوانوں، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، اگر سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون خانہ کو ساتھ لائے تو آپ کی اہلیہ نے ڈیوٹی لگا دی، فرمایا یہ آگ جلائیں اور یہ گھی ڈال کے، چنے ڈال کے، زیتون ڈال کے، فلاں چیزیں ڈال کے کچھ چیز بنائی جاتی تھی اس وقت، خاتون کو کھلانے کے لیے یہ بنائے۔ وہ شخص کہتا ہے میں یہ سمجھا کہ امیر المومنین نے نا کسی بندے کی ڈیوٹی لگائی ہے رات مہمانوں کی دیکھ بھال کے لیے، کوئی غلام ہے۔ وہ بڑا مزیدار وہ شخص ہوتا ہے جس تک لوگوں کی رسائی آسان ہو، جس کے پاس جاتے لوگ ڈرے نہ، جس کو کوئی اپنا دکھ سنا لے، جس کو اماں بھی فون کر کے کہہ لے کہ پتر میری دوائی لیتے آ، جس کو چچا بھی فون کر کے کہہ دے پتر 5000 چاہیے تھا۔ اور وہ بڑا بڑا قیمتی آدمی ہوتا ہے جس کی بہن ڈرے نہ، غریبنی فون کر کے کہے بھائی ضرورت پڑ گئی ہے گھر میں، تھوڑے پیسے چاہیے، تو بھائی کہے بہن جو لفظ ہے تیرے نصیبہ نہیں۔ وہ بڑا خوش قسمت بندہ ہے جس تک رسائی قریب ہو۔ وہ آسان آدمی، آسان، وہ کمال آدمی ہے کہ جس کے بوڑھے ماں باپ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کہہ دیں تسی ساڈے پتر دی فکر نہ کرو، اسی جن آکھاں گے انہیں کرے گا۔ وہ خوش قسمت شخص ہے جس کے رشتے اسے سمجھے کہ یہ آسان ہے، یہ اڑتا نہیں، ضد نہیں کرتا، یہ انا والا نہیں۔ حضرت عمر فاروق کو وہ غلام سمجھ رہا ہے، جناب عمر نا آگ جلاتے ہیں چولہے میں، وہ جو پکانا تھا وہ پکا رہے ہیں، بار بار پکا رہے ہیں۔ آپ کی اہلیہ اندر خیمے میں خدمت کر رہی، اندر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی۔ وہ شخص کہتا ہے میں بار بار حضرت عمر کو آرڈر دیتا غلام یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے۔ نقاب پوش تھے نا، کہتے اندر سے آواز آئی امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے دوست کو اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے بجلیاں سی گری، میرے ہاتھ میں جو تھا وہ چھوٹ گیا، میری روح رقص اور پرواز کرنے لگی، میں نے پلٹ کے کہا کہ آپ عمر ہیں؟ تو وہ شخص ہے، آپ ہیں وہ کہ جن کا نام لے تو کیسر و کسرا کی نیندیں اڑ جائے؟ آپ ہیں وہ کہ جو درہ مارے تو زمین تیل واپس کر دے؟ آپ ہیں وہ کہ اگر درہ مارتے تو زلزلہ؟ آپ ہیں تو یہاں نوکری کر رہے ہیں، آپ ہیں جو یہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں، آپ ہیں وہ؟ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے پہلے مرضی سے کیا کرتا تھا، پھر ابو بکر امت کی نوکری میرا ذمہ لگا گئے، پھر وہ میری ڈیوٹی لگا گئے ہیں۔ جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ خدا را
کیوں مطلب اپنے آپ کو بڑا بنا لیا ہے؟ کیوں وہاں پہنچ گئے ہیں کہ جہاں جانے سے ہمارے اپنے بھی ہم سے دور نکل گئے؟ کیوں ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا ہے کہ کوئی ہمارے قریب نہ آ سکے؟ کیوں ہم نے طبیعتیں اس طرح کی کر لی؟ تھوڑا سا دیکھو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تکبر نے اونچا کر دیا، کہیں ایسا نہیں کہ من کے اندر ہم نے کہیں حسد پال لیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم باطن سے کچھ چیز بن گئے؟ یاد رکھو، ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ عزت اس کی کم ہوتی ہے جو کسی بندے کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے۔ سب سے زیادہ پڑھے نا، ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے جھک جا، اللہ تجھے عزت عطا کر دے گا۔ آپ کی عاجزی آپ کو بڑا کرے گی۔ آپ تھوڑا دیکھیں نا، پڑھا لکھا نوجوان بھلا کون ہوتا ہے جو سارے محلے کو ان پڑھ گئے، جو کہ یا میرے پینڈا لے نہیں سیانے ہو سکتے، وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، یا میری طرح کا وہ مولوی پڑھا لکھا ہوتا ہے جو جنازے میں بڑی تگڑی تنقید کرے کہ لوگوں کو جنازہ نہیں آتا۔ تو اگر مجھ سے پوچھ لیں میری محلے کے لوگ کہ مولانا تنقید تو روز کرتے ہو، تو آپ نے کس دن کہا تھا آؤ بیٹھو جنازہ یاد کراؤ؟ پھر میرے پاس کیا جواب ہے؟ او بھائی، کیا وہ شخص پڑھا لکھا ہوتا ہے جو کہ جہاز میں بیٹھا ہے، روز ٹریول کرتا ہے، اسے تو پتہ ہے ساری باتوں کا؟ تو یہ چونکہ روز جاتا ہے تو ایک بابا جی ہیں بیچارے غریب ہیں محلے کے، وہ تو کمیٹیاں ڈال کے عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ان کو تو نہیں نا پتا کہ میں نے بولڈنگ کیسے کرانی ہے اور امیگریشن کیسے کرانی ہے اور سیٹ بیلٹ کیسے، وہ تو بات سی سمجھ رہے ہیں۔ تو بیٹھنے لگے تھے تو اس نے مذاق اڑایا، کہنے لگا دیکھو جی آ جاتے ہیں عقل نہیں سیکھتے، تو دل کرتا ہے اس کی ڈگری لے کے نا ایم فل کی تو پھاڑ دی جائے، تو یہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے کس طرح سے نظام چلتا ہے۔ اگر تو پڑھا لکھا ہوتا اور تجھے پتا تھا بابا جی سادے ہیں تو اپنی سیٹ سے اٹھتا، ان کا بازو تھامتا، انہیں لے کے آتا، اپنے ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ باندھتا اور پھر پانی کی بوتل دے کے کہتا بابا جی فکر نہ کرنا ادھر بیٹھا ہوں، ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی آواز دے لینا۔ یہ طریقہ ہے میرے رسول کریم کا، یہ نبی پاک کا طریقہ ہے، حضور کا طریقہ ہے۔ ایک شخص نے آ کے کچھ چیز مانگی، بس بات سمیٹنے لگا ہوں، اس نے آ کے کچھ مانگا، قاضی اجاز رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں لائے، دیگر کتب میں بھی موجود ہے، اس نے آ کے کچھ مانگا، حضور نے کچھ دیا تو وہ کہنے لگا معاذ اللہ میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا، یہ تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ وہ دیکھ رہا تھا مقدار، حالانکہ اسے پتا نہیں کہ یہاں سے قطرہ بھی ملے تو کئی سمندر بھر دیا کرتا۔ کچھ لوگ مقدار کے قائل ہوتے ہیں اور کچھ معیار کے قائل ہوتے ہیں، تو مقدار دیکھ رہا تھا، کہنے لگا جی آپ نے یہ کیا دیا؟ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، فرمایا اس کی گردن کاٹیں گے۔ حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جا، سرکار گھر لے گئے، جتنا دیا تھا اس سے اور زیادہ دیا، پھر اور زیادہ دیا، پھر اور دیا۔ پہلے کہہ رہا تھا کم ملا ہے، اب کہتا ہے سونیا تیرا جیسا سخی تو دیکھا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا یہ بات جا کے صحابہ میں بھی کہہ دو گے؟ یا رسول اللہ کہہ دوں گا۔ انہوں نے باہر آ کے کہا لوگوں بڑی دنیا دیکھی پر کریم جیسا کرم کرنے والا کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اب حضور نے مثال بیان کی، فرمایا عمر سنو، میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، لوگ پکڑنے کے لیے دوڑتے تھے، کسی نے ڈنڈا مارا، کسی نے نیزہ مارا، قابو نہیں آتی تھی۔ توجہ کرنا، حضور فرماتے ہیں پھر اونٹنی کا اپنا مالک آ گیا، اس نے ذرا سی گھاس زمین پہ اٹھائی، اونٹنی دوڑی ہوئی آئی، اس نے اس کے اوپر تھپکی، پھیری پشت پہ، ناک میں نکیل ڈالی، بغیر کسی کی مدد کے اوپر سوار ہوا، کہنے لگا تم نے بلا وجہ میرے جانور کو تکلیف دی، اونٹنی میری ہے، سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ حضور فرمانے لگے عمر جلدی نہ کر، امت میری ہے، مجھے پتا ہے ان کو کس طرح سے سنبھالنا ہے، آپ جلدی نہ کریں، اے عمر آپ جلدی نہ کریں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں حضور مجھے سمجھا رہے تھے اور امت کو سبق پڑھا رہے، میں سمجھ رہا تھا۔ بھائی یاد رکھیں تھوڑا سا نا، آپ پہلے ان پڑھ کو علم سکھا تو لیں، اگر نہ سیکھے پھر جاہل کہہ بھی لینا، بے ادب کو ادب سکھا تو لے، سیکھنے کے بعد نہ کرے پھر بے ادب بھی کہہ لینا، لیکن شاید ہی کوئی بھی نہیں، اور واپسی کا مطالبہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو اپنی طبیعت کے اندر اس طرح کی چیزیں لائیں کہ باطن پر بوجھ کوئی نہ ہو، چھوڑ دیں کہ ہم کیا ہوتے ہیں، بس ہم کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کہیں شوہر ہیں، کہیں باپ ہیں، اور آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں نا ان کو حق دینے شروع کر دیں۔ جو لوگ بانٹنے لگتے ہیں وہ سخی ہوتے ہیں، جو دینے لگتے ہیں وہ باکمال ہوتے ہیں۔